سورہ رحمان کی آیت نمبر 2 کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن کے بعد جو کہ مستقل ایک آیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی نعمت کا ذکر فرما سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی جس نعمت کا ذکر فرمایا وہ قرآن کے سکھائے جانے کا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا بھی اور سکھایا بھی۔ پھر علم القرآن میں قرآن سکھانے کی نسبت رحمان کی طرف ہو رہی ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ قرآن سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ درمیان میں سبب اور وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر جس انسان کو جو قرآن بھی مل رہا ہے تو دراصل میں وہ قرآن اللہ تعالیٰ اس کو سکھا رہے ہیں۔ پھر سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں استاد اور شاگرد کا تعلق ہمیں سمجھ آتا ہے، اور استاد کی شخصیت، اس کا علم، انداز، تربیت، اخلاق سب شاگرد کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو مصنف کا اثر کتاب پڑھنے والے پر ضرور ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اثر ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ گویا قرآن پڑھنے والا براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنی دنیا میں اس بات پر بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں ادارے سے، فلاں استاد سے پڑھا ہے، تو یہ کتنی بڑی عزت اور اکرام کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ پھر ایک اچھا استاد صرف اپنے شاگرد کو کتاب پڑھاتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ شاگرد کو خود پڑھتا بھی ہے، اس کی صلاحیت کو پہچانتا ہے، نکھارتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دراصل قرآن ہمیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے استاد سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے میں کیا صلاحیت ہے، اس کو کیسے نکھارنا ہے اور کہاں تک اس کو پہنچانا ہے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ سب قرآن کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر تعلیم اور تبدیلی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پہ لفظ علامہ آیا جو کہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آہستہ آہستہ تعلیم دینا، اور آہستہ آہستہ تعلیم دینے سے جس میں کسی کی تربیت کرنا، اس کی نشو و نما کرنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، لیکن عرب میں ہم یہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تربیہ و تعلیم، کہ تعلیم سے بھی زیادہ تربیت جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ دراصل میں تعلیم ہوتی ہی تربیت کے لیے ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان کی تربیت کی جائے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ لہٰذا قرآن محض ایک معلومات والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت اور تبدیل کر دینے والی کتاب ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام و صحابہ کرام کو قرآن ایسے ہی ملا۔ جس وقت آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جیسی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی اور صحابہ کرام کی جیسی تربیت کرنا مقصود ہوتی تھی، ویسی ہی آیات آسمان سے آ جاتی تھیں۔ البتہ اب امت کے لیے ایک پورا مکمل ترتیب کا ایک نظام ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور وہ مکمل قرآن کے مصحف کی صورت میں ہے کہ ہم نے سب سے پہلے فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر بقرہ کو پڑھنا ہے، پھر آل عمران کو پڑھنا ہے، اور اس طرح یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کی تربیت کرتا ہے، اور یہ تربیت پھر انسان کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمیں تبدیل کر دینے والی کتاب ہے۔ پھر قرآن پاک میں اکثر قرآن کے لیے انزلنا کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو، مگر یہاں پہ انزلنا نہیں ہے بلکہ علامہ کا لفظ آ رہا ہے، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن نازل نہیں کیا بلکہ یہ قرآن سکھایا گیا ہے۔ اور باب تفعیل کے ساتھ جب اس کو بیان کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ سکھایا جاتا ہے، اور سیکھنے والے کے اندر بھی یہ قرآن آہستہ آہستہ جذب ہوتا ہے۔ لہٰذا تعلیم، تربیت اور تبدیلی یہ سب کچھ یکدم نہیں ہوگا، اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے، اور سیکھنے سکھانے کے عمل میں انسان کو قربانی، وقت اور محبت سب دینا پڑتا ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مجاز عقلی کے ذریعے ایک بات کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان اس قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک رسی، ایک چین کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام پہ جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا گیا، آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ نازل ہوا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، اور اس طرح سے امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لہٰذا قیامت تک جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھتا رہے گا تو گویا کہ وہ اس چین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے گا، اور یہ چین، رسی یا زنجیر جو بھی آپ کہہ لیں، جب انسان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو گویا کہ اس کا پہلا سرا کہاں جا کے ملے گا؟ وہ نبی علیہ السلام سے، اور پھر نبی علیہ السلام سے ہوتا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ علم القرآن، قرآن سکھایا۔ علامہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، یعنی کہ علامہ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ تو ایک مفعول تو ذکر کر دیا گیا کہ قرآن سکھایا، مگر قرآن کس کو سکھایا، کتنا سکھایا، کیسے سکھایا، اس کے بارے میں کوئی ذکر ہمیں آیت میں نہیں ملتا۔ تو دوسرا مفعول نہ ذکر کرنا، اس میں ایک کھلی دعوت ہے، اوپن انویٹیشن ہے کہ قرآن سکھایا۔
اب کس کو سکھایا؟ جو مرضی سیکھے، جتنا مرضی سیکھے، قیامت تک آنے والا انسان سیکھے، اور جس میں جتنی طلب اور محبت ہے اتنا سیکھے۔ تو دوسرا مفعول نہ ذکر کرنے میں ہمیں ایک بلاغت اور وسعت نظر آتی ہے۔ پھر لفظ قرآن جس مادے سے بنا ہے اس میں دو طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، ایک اونچی آواز سے پڑھنا کہ خود کو سنائی دے، اور دوسرا کسی چیز کا جمع کرنا۔ لہٰذا یہ قرآن ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے علوم جمع کیے گئے ہیں، بہت ساری آیات جمع ہیں، اور بہت کچھ ہے جو اس قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، کیونکہ اس قرآن کو سنایا گیا ہے۔ تو یہ قرآن ایسے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اپنے خود کے کان جو ہیں وہ اس کو سنیں، اور پھر یہ فولان کے وزن پہ ہے جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے میں مبالغہ ہو، اس کو پڑھا جائے اور بار بار اس کو پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اتنی مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کتاب سے بور ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کو جتنی بار مرتبہ پڑھا جائے انسان کبھی یہ بات نہیں کہتا کہ میں اب تلاوت سے بور ہو گیا ہوں، کیونکہ ہر مرتبہ پڑھنے پہ اس کو ایک نئی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ محض پڑھنے کا اور حلاوت ہی کا نہیں ہے، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں تو ہر مرتبہ آپ کو کوئی نئی بات، کوئی نیا مفہوم، کوئی نئی نصیحت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس قرآن کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک سنائی جانے والی کتاب ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ سورہ علق میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ علامہ بالقلم، اور وہاں پہ قلم کا ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں پہ علم الابدان کا ذکر تھا، مادی علوم کا ذکر تھا، اور مادی علوم کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں پہ علم القرآن فرمایا گیا ہے، یہاں پہ قلم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور قرآن سکھانے کے لیے سننا اور سنایا جانا جو ہے یہ سب سے پہلا جو ہے وہ ذریعہ استعمال کیا گیا تھا۔ لہٰذا آج قرآن کے تراجم بھی ہوتے ہیں، تفاسیر بھی لکھی جاتی ہیں، مگر بعینی قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بھی سنایا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی سنایا تھا، اور پھر ہم اپنی نمازوں میں، تلاوت میں، تراویح میں، خطبوں میں قرآن جو ہے وہ سناتے ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب ایسی ہے جو کہ سننے اور سنانے والی ہے۔